تو ہمارے پاس دعویٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، دلیل بھی انہی کے برحق ہونے کی، تعلیمات بھی انہی کی محفوظ. تو میرے بھائی ہمارے پاس اللہ کو سمجھنے، اللہ تک پہنچنے اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے اسلام کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. اب میں آپ سے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ دیکھو، ہندو گرل فرینڈ بنائے اس پہ سوٹ کرتا ہے کیونکہ وہ اللہ کو نہیں مانتا. اللہ اس سے خود ہی پوچھ لے گا کہ تم تو جتنا نباتات کھایا کرتے تھے یہ کس نے پیدا کیے. اگر وہ کہہ دے گا کہ ان پتھروں کے بنے ہوئے بت نے پیدا کیے تو اللہ اگر اسے بخش دے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن قرآن میں اللہ کہتا ہے میں چھوڑوں گا نہیں کہ جن بتوں کو اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، جن کے کریٹر تم ہو، ان کو کریٹر تم نے کیسے فرض کر لیا. عیسائیوں سے اللہ پوچھے گا کہ عیسیٰ ابن مریم تو مریم کے پیٹ سے پیدا ہوئے، انہیں تم نے خدا کیسے کہہ دیا. یہودیوں سے اللہ پوچھے گا کہ جب عیسیٰ ابن مریم کے نبی ہونے کے اتنے دلائل تم نے دیکھ لیے، تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ ابن مریم آئیں گے، آج تک لکھا ہوا ہے، اور تمہارا دین اب محفوظ بھی نہیں ہے. اگر یہ آخری دین ہوتا تو حفاظت تو ہوتی نا اس کی. تو تم نے اسلام کو فالو کیوں نہیں کیا؟ تم نے میرا بتایا ہوا دین کیوں نہیں لے کر آئے؟ تو وہ جو مرضی کریں وہ جانیں، ان سے سوال ہوگا، اللہ چھوڑے گا کسی کو نہیں. لیکن ہم سے جو بڑا سوال ہوگا وہ یہ سوال ہوگا کہ تم تو بولتے تھے کہ اللہ ہے، تم تو لا الہ الا اللہ کو مانتے تھے، تم تو قرآن کو مانتے تھے، تم نے گرل فرینڈ کیسے رکھ لی؟ تم شراب کے قریب کیسے چلے گئے؟ تم زنا کے قریب کیسے چلے گئے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تم نے بوڑھے باپ کے سامنے اف کیسے کر لیا؟ تمہیں تو صاف میں نے کہا تھا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍ. ماں اور باپ جب بوڑھے ہو جائیں تو زبان سے ان کے سامنے تمہیں اف کا لفظ نکالنے کی اجازت نہیں ہے. کوئی ایسا جملہ جس میں ان کی ذرا سی توہین ہو، اس کی اجازت نہیں ہے. کیا کرنا ہے؟ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. قرآن کہتا ہے رحمت سے، ذلت سے اپنے بازوؤں کو ان کے سامنے جھکا کے رکھنا ہے.